ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 18 رمضان المبارک۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے 18 دن گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا کوئز کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور لوگ جوش و خروش سے اس میں آنسرز دے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، جو ہم نے کوئز چلایا نزول القرآن کے نام سے، کیوں رکھا گیا یہ نام نزول القرآن؟ کیا وجہ ہے نزول القرآن نام رکھنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان المبارک، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ کسی نے پوچھا رمضان المبارک سے، اے رمضان المبارک، تجھے اتنی عزت کہاں سے ملی؟ تیرا اتنا بلند مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو رمضان المبارک نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ قرآن شریف سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ مجھے اتنی عزت کہاں سے ملی۔ قرآن شریف فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا۔ اسے شہر الفرقان بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر المبارک ہے کس لیے؟ کیونکہ اس میں قرآن شریف کا نزول ہوا۔ پھر رمضان سے پوچھا گیا کہ اے رمضان المبارک، بتا کہ قرآن شریف کس دن نازل فرمایا گیا؟ تو پھر رمضان جواب دیتا ہے یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ قرآن شریف میں اس کا بھی جواب موجود ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دیکھا کہ جس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس کے دل میں قرآن شریف اتر جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یہ رمضان المبارک عظیم متبرک مہینہ ہے، اس میں ہمیں کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں قیام اللیل کرنا ہے، بلکہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ہم اس کے اندر ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے جو باقی کے جو مہینے ہیں ہمیں اس میں بھی اسی طرح کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ یہ ماہ مبارک آپ کو ایک ریمائنڈر کے طور پر آتا ہے، ہمیں ہماری جو فرائض ہے دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اسے ریمائنڈ کرتا ہے، اسے یہ یاد دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک کے علاوہ جتنے ایام جو ہمارے پاس آتے ہیں، چاہے وہ 10 محرم ہی کیوں نہ ہو، عید الفطر ہی کیوں نہ ہو، عید الاضحیٰ ہی کیوں نہ ہو، شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام ایام ہمیں ایک پیغام دے کر جاتے ہیں، ہمیں ریمائنڈ کراتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے اصولوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ ماہ ذی الحج کے اندر جو عید الاضحیٰ کا جو عید الاضحیٰ ہے اس میں ہمیں ایک پیغام دیا گیا کہ ہمیں ہمیشہ قربانی دینی چاہیے، صبر کرتے رہنا چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام
نے کیا تھا۔ یہ تمام ایام ہمیں ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بچے ہوئے ایام ہیں اس ماہ مبارک کی خوب اس ماہ مبارک کا احترام کے ساتھ اپنی جد و جہد جو عبادت کے طور پر نظر آ رہی ہے اسے کنٹینیو رکھے۔ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی لوگوں کا جذبہ صرف 10 رمضان تک ہی موجود ہوتا ہے، اس کے بعد مسجدیں سلولی ویران ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسا کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک ایک عظیم متبرک مہینہ ہے، تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے باقی کے ایام اور باقی کے جتنے مہینے ہیں اسی طرح ہمیں جو ہے بسر کرنا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی ہم جو ہے بازار کے اندر نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بازار میرے نزدیک سب سے بری جگہ ہے۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کو خوب کثرت ذکر کثرت تلاوت کے ساتھ آپ اس کو بسر کریے، اور جتنا ہو سکے ممکن آپ جو ہے قیام اللیل کرتے رہیں، اور بالخصوص جو فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں ہمارے بھائی، ان سب کے لیے دعا کرتے رہیں، اور جدھر بھی دوسرے ممالک میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے انڈیا کے اندر جو الیکشنز ہونے والے ہیں اس پر بھی جو ہے بی جے پی کی شکست کے لیے دعا کریں، اور جو یہ NPR NRC CA اس کے خلاف بھی ہمیں اقدام اٹھانا ہے، یہ جو ہے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک میں عبادت کرتے ہوئے اسے بسر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔